الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ظن المؤمنين خيرا او كما قال۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ بھی ہم نے کچھ بات کی تھی کہ جو مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ دوسرے ایمان والے کے لیے ایک آئینے کے مثل ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، اور جیسے آئینہ کسی کی اصلاح کے لیے چھپکے سے اس کا عیب بتا دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے، تو مومن بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے اور اسے اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ آئینہ خود بھی صاف ہونا چاہیے۔ آئینہ اسی وقت کامل آئینہ ہوگا کہ وہ خود بھی صاف ہو۔ جب صاف ہوگا تو اگلے کو اس کا عیب نظر آئے گا اور وہ اس آئینے کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر سکے گا۔ تو پھر اس کے ضمن میں وہ اسباب اور چیزیں ذکر کی تھیں کہ جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جھگڑے آتے ہیں، بے اتفاقیاں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج بھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے آیت کے بعد، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا، ظن المؤمنین خیرا، کہ ایمان والوں سے آپ اچھا گمان رکھیں، ایمان والوں سے آپ اچھا گمان رکھیں۔ اگر کوئی بات ایسی نظر آ بھی جاتی ہے تو آدمی اس کی تعویل کر لے، یہ ہوا ہوگا اس لیے یہ بات کی ہوگی، یہ ہوا ہوگا اس لیے کہا ہوگا، کوئی اچھی تعویل اس کی آدمی کر سکتا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ بعض لوگوں کو بس وہ برائیاں ہی نظر آتی ہیں، اچھائیاں نظر ہی نہیں آتی۔ حالانکہ اللہ والوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ویسے لوگوں میں اچھائیاں دیکھتے ہیں، اچھا گمان بھی کرتے ہیں اور ان کی اچھائیاں دیکھتے ہیں۔ وہ مشہور ہے واقعہ کہ ایک اللہ والے گزر رہے تھے تو ایک کتا مرا ہوا پڑا تھا، جو سارے شاگرد مریدین ساتھ تھے انہوں نے اپنی ناکیں بند کر لی کہ نفرت کا اظہار کیا کہ ایسا گندا ہے اور ایسی بدبو ہے اور پھولا ہوا ہے اور فلانا ہے اور فلانا ہے۔ لیکن جب پھولا ہوتا تو اس کا منہ بھی کھلا ہوا تھا، تو اللہ والے کہنے لگے اس کے دانت کیسے چمک رہے ہیں، اس کے دانت کیسے سفید اچھے چمک رہے ہیں۔ تو ہر جگہ میں آدمی اچھائی بھی تلاش کر سکتا ہے بجائے سے کہ برائی تلاش کرے۔ اگر آپ ہر آدمی کے اندر برائی تلاش کریں گے تو برائی تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، ہر کسی میں مل جائے گی، تو پھر آپ کسی سے جڑ نہیں سکیں گے۔ اگر آپ کا مزاج برائی تلاش کرنے والا ہوگا یا برا گمان کرنے والا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گمان ہی ہوتا ہے کہ آدمی کو چھوٹی بات نظر آ گئی پر اس پہ قیاس آرائیاں کرتا رہے کہ یہ بات جو میری بیوی نے کہی نا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس نے یہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں پھر آدمی گہرائی میں جاتا چلا جائے، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ بیوی شوہر سے متعلق کہ جی شوہر میاں نے جناب آج جو ہے نا پتہ نہیں کسی سے بات کر رہا تھا فون پہ، تو فون پہ بات کرتے کرتے دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر کیوں نکل گیا؟ وہ گھر میں بات کر لیتا، کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ تو اب وہ اس بات کو لے کر اب وہ قیاس آرائیاں کرتی رہے، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ آج کل میں رویے میں کچھ تبدیلی دیکھ رہی ہوں، پتہ نہیں کیا۔ وہ پھر اس کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ جب آدمی برا گمان شروع کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو نفرت پیدا ہو جائے گی اور وہ نفرت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر اس کی آپ اچھی تعویل کر لیں
کہ بھئی کوئی اہم بات ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی کہ میں سنتی تو شاید پریشان ہو جاتی، اس لیے میرے شوہر نے میرے سامنے نہیں کی، یا بیوی نے کوئی بات کی اس لیے میرے سامنے نہیں کی کہ شاید میں سنتا تو پریشان ہو جاتا، مجھے پریشانی سے بچانے کے لیے کیا، اور بہت ساری چیزیں. یہ میاں بیوی کی مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں ظن المؤمنین خیرا، ایک ایسا نسخہ بتا دیا کہ اس پر اگر عمل کیا جائے نا تو معاشرے میں ہر جگہ محبتیں بڑھ جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی. کہ جتنی نفرتیں ہیں اکثر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہی چیز زیادہ نظر آئے گی، چاہے وہ ساس اور بہو کے درمیان کے معاملات ہوں، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان کے معاملات ہوں، چاہے وہ کچھ اور جگہوں پر. اکثر اس میں اس کا دخل آپ کو نظر آئے کہ وہ برے گمان سے ہی معاملہ شروع ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو نشانہ بنا کے اس میں پھر اندر ڈھیپ میں جا کے اس پہ قیاس آرائیاں کر کے نفرتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سے جملے میں اس کو فرما دیا کہ ظن المؤمنین خیرا، بس اچھا گمان کیا کرو، کسی کے متعلق بھی اچھا گمان کر لیا کرو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ وہ ایک آدمی کو دیکھا کہ چوری کر رہا ہے. اب سامنے آدمی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ چوری کر رہا ہے، چوری کر کے جب آنے لگے تو ان کو روک لیا کہ بھئی آپ نے چوری کی ہے. اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. اب وہ ہم جیسا آدمی ہوتا تو کہتا کہ یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سامنے سے تو نے چیز اٹھائی ہے. لیکن پیغمبر تھے تو اچھے تعویل کرنے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ جس کی چیز اس نے اٹھائی ہو اس کی طرف سے اس کو اجازت ہو، یا ان کے اپنے معاملات ہوں اس کے لیے اٹھانا جائز ہو. بہت ساری تعویلات ہو سکتی ہیں. تو بعض اوقات تو آنکھوں دیکھی چیزوں میں بھی وہ حضرات تعویلات کر کے اپنے آپ کو گویا کہ گناہ سے یا بدگمانی سے محفوظ کرتے تھے. ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان، یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اس نسخے کے ذریعے سے محبتیں پیدا ہوں گی. اس لیے قرآن نے بھی اس کو بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو. فإن بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. آپ تو اس کو ایک خیال سمجھ کے کہ یہ خیال ہے، ایک گمان ہے، لیکن آپ کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں حرام کام کر رہا ہوں. کیونکہ ایک ایمان والا مومن یہ معمولی چیز نہیں، یہ بات یاد رکھو. ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ معمولی انسان نہیں ہے، چاہے وہ جتنا برا ہے، لیکن ایمان والا ہے. تو صرف ایمان والا ہونے کی وجہ سے اس کی عند اللہ بڑی اہمیت ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا، کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، شاید خانہ کعبہ سامنے تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، فرمایا کہ اے حرم، اے کعبہ، تیری بڑی اہمیت ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تیری بڑی اہمیت ہے، لیکن ایک ایمان والے کی اہمیت تجھ سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم ایمان والے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. نفرتوں کی اتنی فضا بنائی ہے کہ وہ عجیب سا ایک ماحول بن گیا ہے. وہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا تو ہمارے یہاں پاکستان میں گاڑی پر پیچھے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. تو ایک رکشے پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، وہ الفاظ شاید پورے مجھے یاد نہ ہو، کہ عمر انسان محبتوں کے لیے کم تھی، میں حیران ہوں کہ لوگ نفرتوں کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں. الفاظ کو شاید آگے پیچھے ہوں کہ جو انسان کی عمر ہے، زندگی ہے، تو
تو محبتیں اتنی ہیں زندگی میں کہ نفرتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ محبتوں میں اگر آپ لگ جائیں تو نفرتوں کے لیے آپ کے وقت ہی نہیں ہے. اگر آپ محبتوں میں لگ جائیں، اندازہ کریں نا، آپ بیوی شوہر سے محبت کرے، شوہر بیوی سے محبت کرے، اولاد ماں باپ سے محبت کریں، ماں باپ اولاد سے محبت کریں، بھائی بھائی سے محبت کریں، بھائی بہن ایک دوسرے سے محبت کریں، چچا بھتیجوں سے محبت کرے، بھتیجے چچوں سے محبت کرے، ماموں بھانجوں سے محبت کرے، بھانجے اور بھانجیاں ماموں سے محبت کریں. یہ ساری ایک فضا محبت کی ہو. پڑوسی پڑوسی کے ساتھ تعلق رکھے اچھا، ملازم مالک کا خیال رکھے، مالک ملازمین سے محبت کرے. تو یہ کیسی ایک، ہر جگہ آپ کو جنت نظر آئے گی. آپ گھر میں جائیں گے تو گویا کہ آپ جنت میں ہیں، آپ آفس میں جائیں گے تو گویا کہ آپ جنت میں ہیں، آپ مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں محبت ہے تو گویا کہ آپ جنت میں ہیں. تو ہر جگہ آپ کو جنت والا. جنت میں ہوگا کیا؟ محبت ہی ہوگی. کہ جنت میں کوئی نفرت نہیں ہوگی. تو جہاں نفرت ختم ہو جائے جنت کا سا مزہ آنے لگتا ہے، اور جہاں نفرتیں پیدا ہو جائیں تو جنت جیسی جگہ بھی جہنم لگنے لگتی ہے. بڑا آپ کا قیمتی گھر ہے، آپ نے بہت ملین ڈالروں میں خریدا ہے اور دنیا کی تمام فیسلٹیز آپ نے مہیا کی ہیں، لیکن اگر اس گھر میں آپ کی بیوی کے ساتھ، بیوی کی آپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کی بچوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ محبت نہیں ہے تو وہ گھر آپ کو جہنم جیسا لگے گا. اور اگر آپ جھونپڑی میں رہتے ہیں نا، جھونپڑی میں رہتے ہیں، ضرورت کی بہت سادی سی چیزیں آپ کے پاس ہیں، کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس، چٹنی کے ساتھ آپ کو سوکھی روٹی کھانا نصیب ہوتی ہے، لیکن گھر کے اندر محبتیں ہیں نا تو وہ جھونپڑی نما گھر بھی آپ کو جنت لگے گا. تو یہ بہت پیارا اصول ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ برے گمان سے بچو، برے گمان سے بچو. اور بعض اوقات میرے محترم بھائیوں، برے گمان کی وجہ سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی بات ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کو پہاڑ بنا کے بہت سارے لوگوں پر ہم ظلم کر بیٹھتے ہیں. بعض اوقات تو باتیں بعد میں واضح بھی ہو جاتی ہیں کہ یار میں نے اس بات کی وجہ سے اس بیچارے کو اتنی تکلیف دی اور اس کے ساتھ اتنی دشمنی رکھی، یہ تو بات صحیح نہیں تھی. بات جب کھلتی ہے بعض اوقات، یار یہ تو بات غلط تھی، میں نے خواہ اتنا ان کے ساتھ زیادتی کر لیا. بخاری میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے، بخاری شریف میں، کہ ایک عورت تھی، وہ کہتی کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آیا کرتی تھی کبھی، لیکن جب بھی آتی تھی تو وہ ایک بات ضرور کہتی تھی کہ اشعار میں، کہ وہ جو ہار والی بات ہے نا، وہ جو ہار والی بات ہے تو وہ بس، یعنی مجھے تکلیف تو بہت ہوئی لیکن وہ میرے ہدایت کا ذریعہ بن گئی. اس طرح کے الفاظ کہتی تھی. تو ایک دن امی جان نے پوچھا کہ تم جب بھی آتی ہو تو یہ اس طرح کی بات کہتی ہو، ہار والا مسئلہ چھیڑتی ہو، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ میں کسی علاقے میں رہتی تھی مدینے سے دور، وہاں میں غریب سی عورت تھی، میرے پڑوسن یا میرے محلے میں کسی بچی نے کوئی ہار لے کے، قیمتی، وہ باہر لے کے نکلی، اور وہ جب واپس آئی تو ہار اس کے پاس نہیں تھا گھر میں. تو اب گھر والوں نے یہ سوچا کہ یار یہ جو عورت ہے نا غریب، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں چوری ہوتی ہے یا اس طرح کے کوئی مالی معاملات ہوتے ہیں، جو غریب ہوتا ہے اس پہ شک زیادہ جاتا ہے کہ اس کو ضرورت زیادہ ہے تو اس نے کیا ہوگا. یا بعض اوقات ملازمین ہوتے ہیں یا اور اس طرح کے لوگ، تو ان پہ تو ذہن جاتا ہے کہ ان نے کیا ہوگا. تو انہوں نے صرف اس گمان پر، بعض الظن اثم، ان کے بعض گمان جو ہے وہ حرام ہوتے ہیں، ناجائز ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ یار یہ جو عورت ہے نا، ہو نہ ہو یہ اس کا گیم ہے سارا، اس نے کیا ہے، یہ ہار اس نے بچی سے لیا ہے اور چوری کیا ہے. کہہ رہے وہ لوگ آ گئے اور مجھ سے لڑنے لگ گئے، حتیٰ کہ مجھے مارنے لگ گئے. وہ مجھے بہت مارا انہوں نے. تو اس دوران وہ ہوا اصل میں کیا تھا کہ وہ بچی کے ہاتھ سے وہ
ہار گر گیا ہوگا, اس میں کوئی سرخ قسم کا کپڑا ہو گیا, جو بھی ہوگا, تو چیل نے آ کے اس پہ حملہ کیا اور چیل اس کو اٹھا کے لے گیا. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی کہ یہ لڑ ہی رہے تھے, ان کو مار ہی رہے تھے کہ وہ چیل اس طرح سے گزر رہا تھا, تو اس کے پنجوں سے چیز وہاں اللہ تعالیٰ نے گرا دی اور وہ دھم کر کے ان کے پاس آ کے گری. جو انہوں نے دیکھا تو او ہو, یہ تو ہم نے خواہ بیچارے کو اتنا مارا, خواہ اس پہ اتنا ظلم کیا, دیکھو تو اس نے تو نہیں لیا تھا. تو بعض اوقات اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم خواہ کسی پر ظلم کر لیتے ہیں, کسی پر زیادتی کر لیتے ہیں. وہ اس زیادتی کا مستحق نہیں ہوتا, اس نے وہ کام کیا نہیں ہوتا, صرف ہمارے گمان کی وجہ سے کہ ہم نے اس پہ شک کیا, ہم نے اس پہ گمان کیا, اور وہ حقیقت نہیں تھی, لیکن وہ ہمارا گمان نفرتوں میں بدل گیا. یقین جانے اس طرح کے گمان بہت سارے گھروں میں طلاقوں تک کا ذریعہ بن جاتے ہیں, ساس بہو کے جھگڑوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں, خاندانے بکھیرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. خاندان بکھر جاتے ہیں, محبتیں ختم ہو جاتی ہیں, اور جب محبتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ساری چیزیں آٹومیٹکلی, طاقت ختم ہو جاتی ہے, قوت ختم ہو جاتی ہے. اور ایک زندگی انسان کی جب ٹینشنوں میں آتا ہے, جب اکیلا ہو جاتا ہے آدمی, وہ ٹینشنوں میں آتا ہے, اکیلا ہے. جب جس آدمی کا اپنے گھر میں تعلق ٹھیک نہیں ہے, اپنے ساتھ والوں کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے, رشتہ داروں میں تعلق ٹھیک نہیں ہے, تو آہستہ آہستہ ٹینشنوں میں آئے گا, بیماریاں لگ جائیں گی, پریشانی ہو جائیں گی. تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو کسی پہ برا گمان نہ کیا کرو. یہ برا گمان کرنا یہی آپ کو آگے جا کے غیبت پر تیار کرے گا, یہی آپ کو تجسس پر تیار کرے گا. اس لیے اسی آیت میں آگے فرمایا کہ ولا تجسسوا, تجسس نہ کرو, ولا یغتب بعضکم بعضا, غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی. کیونکہ یہی جو برا گمان ہے, اس برے گمان کی وجہ سے ہی آپ پھر ٹھو میں لگو گے. کسی کی ٹوہ میں لگنا, کسی کے عیوب تلاش کرنا, کسی کی برائیاں تلاش کرنا, معلوم کرنا کیا کر رہا ہے بندہ, یہ فون پہ کس سے بات کر رہا ہے, کان لا کے آپ سنیں گے. تو برا گمان کرنے کو بھی منع کیا اور تجسس میں لگنے کو بھی منع کیا. کسی کی ٹوہ میں نہ لگو. ایک چیز آپ کو 100% معلوم ہے, ٹھیک ہے, آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, الگ بات ہے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں برا گمان نہ کرو. اور اگر ایک چیز اس کے اندر موجود بھی ہے, آپ کے علم میں نہیں ہے, تو اس کو علم میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کے عیب کو معلوم کریں؟ اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کی ٹوہ میں لگنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ایک دن مقرر کیا ہے, جو برا عمل کرے گا اللہ اس سے حساب لے گا, اللہ اس سے حساب لے گا. بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں بہت سارے اس طرح ہوتا ہے کہ جی فلاں آدمی یار پتہ نہیں راتوں رات امیر بن گیا, پتہ نہیں کہاں سے مال آیا. بھئی جہاں سے بھی آئے تجھے کیا غرض ہے اس سے, تمہیں ٹھو میں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر دیکھو کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو رسپانسیبل ہے, جو ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, اگر حکومت میں ہے آپ تو معلوم کرنا چاہیے بندے کے پاس کہاں سے آیا. اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہیں تو آپ کو گھر کے اندر کے معاملات معلوم کرنے چاہیے, جو بچوں کی اصلاح اور دوسرے ذرائع میں مفید ہوں, وہ الگ بات ہے, اس کو ہم تجسس نہیں کہیں گے, اس کو حرام کہا جائے. لیکن جہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, اس لیے شریعت نے منع کیا کہ نہیں, نہ آپ نے برا گمان کرنا ہے, اور نہ آپ نے تجسس میں لگنا ہے, اور نہ آپ نے غیبت کرنی ہے. اور غیبت کو تو فرمایا کیا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کہ غیبت تو ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا. کتنا بڑا یعنی عجیب سا کام ہے کہ کوئی بھی انسان, کیا شاید جانور بھی تیار نہ ہو اپنے ہم جنس کا گوشت کھانے کے لیے. اتنا برا کام ہے. تو غیبت کو بھی منع کر دیا, اور فرمایا کہ غیبت کیا ہے کہ ایک آدمی کی آپ ایسی بات بیان کر رہے ہیں کہ جو موجود نہیں ہے, اس کو اگر پتہ چلے اس کو برے لگے گا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول, برائی اس کے اندر موجود ہو تو پھر بھی وہ
وہ برا ہے، وہ غیبت ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اس کے اندر موجود ہو وہ برائی اور آپ اس کے پس پشت اس برائی کو بیان کرنا، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر تو یہ بہتان ہے، جو غیبت سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ غیبت تو ہے ہی، ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھائی تو وہ چیز ہے، اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں، تو منہ پہ کہنا بھی کسی کے دل کو پریشان کرنا ہے، اور کسی مسلمان کو پریشان کرنا یہ اور بھی برا ہے۔ منہ پہ کہنا کوئی اچھی بات نہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ میں اتنا صاف گو آدمی ہوں کہ منہ پہ کہہ دیتا ہوں، نہیں، کسی کو سامنے بھی ایسی بات کہنا کہ اس میں دل آزاری ہو، کسی مسلمان کو پریشان کرنا، کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایمان والا یہ بہت محترم ہے اللہ کے ہاں، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا بڑا احترام ہے، اس کو پریشان کرنا یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، اس لیے ایذائے مسلم حرام ہے۔ کوئی بندہ بیٹھا ہے، آگے آنے کا راستہ جگہ نہیں ہے، آپ اس کے پھلانگ کے نہیں جا سکتے، شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ پھلانگ کے جائیں گے کندھے پر سے اس کو تکلیف ہوگی۔ ہمارے ہاں تو جناب وہ برش میں بعض اوقات جا رہے ہوتے ہیں، کسی کی ٹوپی گر رہی ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہے، کسی کو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، جا رہا بندہ۔ تو یہ نہ ہو، اس لیے شروع میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں سے اچھا گمان رکھو، ایمان والوں سے اچھا گمان رکھو۔ اللہ اکبر۔ یہ اچھا گمان آپ کو بہت سارے مسائل سے، بہت ساری پریشانیوں سے بچا لے گا، اور آپ کے لیے محبتوں کے راستے کھول دے گا، گھروں میں بھی، اداروں میں بھی، علاقوں میں بھی، شہروں میں بھی، اور ہر جگہ پر ایک جنت کی سی فضا بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے معاشرے میں محبتوں کو عام فرما، نفرتوں کی فضاؤں کو ختم فرما۔ یا اللہ دینداری، تقویداری ہمیں نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور کامل اطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔